نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله مولانا العظيم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ، اس کی عطا کردہ توفیق سے ہم اس 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پروقار تقریب میں جمع ہیں. اللہ رب العزت ہمارا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قابل صد کرام، معزز علماء کرام، معزز بزرگان دین، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میلاد ویلفیئر سوسائٹی کی پوری انتظامیہ کو کہ جنہوں نے کم و بیش یہ غالباً 13واں سال ہے تسلسل اور اہتمام کے ساتھ اس طرح وسعت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں. اللہ رب العزت تمام احباب جو انعقاد میں حصہ لیتے ہیں، پوری ویلفیئر سوسائٹی کو اور آنے والے تمام شرکاء کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے. سامعین کرام، آپ احباب کو معلوم ہے کہ وقت متعین ہے، تو میں نے سورہ والضحیٰ کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس کی روشنی میں بس مختصر سا پیغام دینا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا جائے. بولیے کیا کیا جائے؟ میلاد مصطفیٰ کو منایا جائے اور سیرت مصطفیٰ کو اپنایا جائے. بولیے میلاد مصطفیٰ کو منایا جائے اور سیرت مصطفیٰ کو اپنایا جائے. یہ دونوں نور جمع کیے جائیں تو حضور کی غلامی مکمل ہوتی ہے. ایک نور ہو اور دوسرا نور نہ رہے تو غلامی مکمل نہیں ہوتی. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں منایا جائے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود میلاد منایا ہے. یہی سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. ان دو آیات مقدسہ کے علماء نے، مفسرین نے کوئی کم و بیش 17 معنی بیان کیے ہیں. کہ لفظ والضحیٰ کے کتنے معنی بیان فرمائے ہیں؟ 17 سے زائد معنی علماء نے بیان کیے ہیں. اس میں سے بس ایک دو عرض کر رہا ہوں. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی جب روشنی پھیل جاتی ہے. والضحیٰ، قسم ہے آفتاب رسالت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی روشنی جب پھیل جاتی ہے. تو لفظ والضحیٰ کے کئی معنی ہیں. والضحیٰ، قسم ہے چہرہ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت ترجمہ کرتے ہیں اس کا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا. ایک فرمایا والضحیٰ، ایک صبح کا ذکر کیا، اور ایک واللیل اذا سجا، ایک رات کا ذکر کیا. تو فرمایا یہ صبح کون سی ہے اور یہ رات کون سی ہے؟ فرماتے ہیں والضحیٰ، اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی، صبح ولادت مصطفیٰ کی قسم. واللیل اذا سجا، اور شب معراج محمد مصطفیٰ کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صبح کی بھی قسم اٹھائی اور شب معراج کی بھی قسم اٹھائی. یہ قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
ولل آخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ یہ ایک عقیدہ اور ایمان مضبوط اور مستحکم کر لیں کہ کائنات میں ہر شے کی آخری حد ہے۔ کائنات میں بولیے، ہر شے کی آخری حد ہے۔ ہر شے کا مقام متعین ہے۔ ہر عروج کو ایک زوال آنا ہے۔ اگر اس کائنات میں کسی شے کی حد مقرر نہیں ہے تو وہ فقط مقام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے مقام کی کوئی حد اللہ نے طے نہیں کی، بلکہ وہ فرما رہا ہے، اے حبیب ہم تو آپ کی شان ہر لمحہ بلند کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر کوئی سوچے بھی تو اس کی عقل میں تو آ نہیں سکتا۔ انسان حضور کے مقام و مرتبے کو سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا، فرمایا اے صدیق تو میرا یار رہا ہے، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہا ہے، سب سے زیادہ قربت اور صحبت تجھے ملی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں اللہ نے جو کچھ میرے قلب پر نازل کیا ہے میں نے قلب صدیق پر نقش کر دیا ہے، اس سب میں سے فیض عطا کیا ہے سیدنا صدیق اکبر کو۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا ان سے فرما رہے ہیں اے صدیق سنو، میری حقیقت کو تم بھی نہیں جانتے، لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو سامعین کرام، ہماری اوقات کیا اور ہماری مجال کیا کہ ہم مقام مصطفیٰ کو دیکھیں، سمجھیں یا سوچیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بس تم اتنا سمجھ لو، تم جو کچھ سوچو گے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں اسی لمحے اس سے بھی بڑھا دوں گا۔ میں تو ہر لمحے بڑھاتا چلا جا رہا ہوں۔ تو اللہ کی کوئی حد ہے نہیں، رب کی قدرت کی کوئی حد ہے نہیں، تو وہ بڑھانے والا کہہ رہا ہے میں بڑھا رہا ہوں۔ مولا تو کب سے بڑھا رہا ہے؟ فرمایا جب تم بھی نہیں تھے تو تب بھی بڑھا رہا تھا، جب تم نہیں رہو گے تو تب بھی بڑھاتا رہوں گا۔ تو میں تو جب سے ہوں اپنے حبیب کا مقام بلند کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، حضور کا مقام متعین نہیں ہے، اللہ ہر لمحہ اس میں کیا کر رہا ہے بولیے؟ اضافہ فرما رہا ہے۔ اب اس وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ کا بھی کئی معنی ہیں، ان میں سے صرف 2-3 معنی محبت والے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا مقام ہر اگلے لمحے پچھلے سے بلند فرما دیا۔ تو پہلا اور سادہ سا معنی کہ ہر لمحہ حضور کے مقام و مرتبے میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرا معنی دیکھیں، بڑا خوبصورت معنی ہے، لفظ آخرت کو آخرت پر معمول کریں، یعنی ایک دنیا اور ایک آخرت۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اے حبیب وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بلند ہوگی۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام رب آخرت میں عطا کرے گا وہ اس دنیا سے بھی بڑا بلند ہوگا۔ کتنا بلند ہوگا؟ اس دنیا میں 6-7-8 ارب انسان، یہ اربوں انسانوں میں سے 1.5-2 ارب حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، بقیہ کو کلمہ پڑھنے کی ابھی توفیق نصیب نہیں۔ اللہ سب کو عطا فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کلمہ پڑھتے جائیں گے، کچھ نہیں پڑھیں گے، کچھ محبت کریں گے، کچھ دل محبت سے خالی رہیں گے، لیکن قیامت والے دن کیا شان ہوگی مصطفیٰ کی۔ آج اللہ تبارک و تعالی عرش پہ اپنی کرسی کے ساتھ دائیں طرف مقام محمود رکھے گا، اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا، اور ساری کائنات جو آج کلمہ پڑھے نہ پڑھے کل سارے کے سارے حضور کی شفاعت تلاش کریں گے۔
سارے کے سارے حضور کے مقام و مرتبے کا اعتراف کریں گے اور سارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو سامعین کرام، دوسرا معنی ہوا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہے۔ یہ بھی بڑا لمبا مضمون ہے۔ آقا نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں اپنی قبر مبارک سے باہر آؤں گا، پھر میرا یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، پھر جنت البقیع کی طرف پلٹیں گے، اہل بقیع ساتھ ہوں گے، اور پھر ہماری قیادت میں ساری انسانیت اللہ کے حضور حاضر ہوگی۔ تو حشر والے دن حضور کا مقام اس دنیا کے مقام سے بھی بلند تر ہوگا۔ تیسرا اور آخری، یہ بڑا محبت بھرا معنی ہے، یہ معنی سمجھنے کے لیے تھوڑی توجہ رکھیں گے۔ دونوں آیتیں میں ملا کے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا اگلا لمحہ یا آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ کتنی بہتر ہوگی؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب اتنی بہتر ہوگی جتنی آپ چاہیں گے۔ ہم آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کرتے جائیں گے جتنا آپ چاہیں گے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے تھوڑی توجہ رکھیے گا۔ مجھے بتائیں دنیا میں ہم کس کی رضا پہ راضی رہتے ہیں؟ اونچا بولیں سارے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ ہر شخص یہی خواہش کرتا ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، رب راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا کوئی آسان عمل نہیں ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں پریشانیوں پر شور کرنے چلانے کی بجائے اس کی رضا پہ راضی رہنا یہ بہت بڑا سعادت اور اللہ کا کرم اور توفیق ہے۔ تو ساری کائنات بولیے دنیا میں کس کی رضا پہ راضی رہتی ہے؟ اللہ کی۔ مجھے بتائیں حضور دنیا میں کس کی رضا پہ راضی رہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ ساری زندگی 63 سال آقا نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا حق ادا کیا، بلکہ کائنات انسانی کو سمجھایا کہ کوئی رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہے تو کیسے رہ سکتا ہے جیسے اس کا حبیب اس کی رضا پہ راضی رہا ہے۔ سامعین کرام، اگر بندے کے پاس طاقت ہو نا، قوت ہو، اور پھر وہ اپنی قوت اور طاقت کو استعمال نہ کرے اور کسی کی رضا پہ راضی رہے تو رضا پہ راضی رہنے کا مزہ تب آتا ہے۔ جو کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چہرہ اٹھائیں، دعا بھی نہ کریں، اللہ سے عرض بھی نہ کریں، صرف چہرہ اٹھائیں تو وہ قبلہ بدل دے، وہ قبلہ بدل دے۔ مجھے بتائیں اگر وہ کملی والا دعا کر دیتا تو کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں یزید پیدا ہوتا؟ نہ وہ پیدا ہوتا، نہ واقعہ کربلا ہوتا، نہ آپ کے نواسے اس امتحان میں سے گزرتے۔ تو حضور نے دعا سے تقدیر ٹالی یا اللہ کی رضا پہ راضی رہے؟ بولیے اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 3 قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کے قریب بلایا۔ تینوں بدبختوں نے کلمہ پڑھنے کی بجائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان پیچھے لگائے، پتھر مار مار کر آقا کو لہولہان کیا۔ کس قدر تکلیف پہنچائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، فرشتے متوجہ ہوئے کہ شاید اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کرے اور ہم انہیں مٹا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے کیا کہا؟ مولا یہ تیرے حبیب کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے، تو انہیں معاف فرما دے۔ ہر موقع پر حضور کس کی رضا پہ راضی رہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹ رہے تھے طائف سے، تو راستے میں ایک مقام آیا جہاں جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور حضور پر ایمان لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں تھک کے بیٹھ گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دکھی دل کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پھر متوجہ ہوئے
کہ شاید اب اللہ کا حبیب کوئی بد دعا کرے گا، تو آقا نے اتنا کہا مولا تو دیکھ تو نے کن کے حوالے کر رکھا ہے، اپنی قربتوں میں لے جا، اپنی محبتوں میں لے جا۔ سامعین کرام، بدر کا میدان ہو یا احد کے میں دندان مبارک شہید ہوں، چچا وہ شہادت قبول کریں آپ کی آنکھوں کے سامنے، جب بڑی بڑی آزمائشیں آ جائیں، آقا ساری زندگی کس کی رضا پہ راضی رہے؟ بولیے اللہ کی رضا پر۔ اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب آئیے آخری معنی کی طرف۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت میں آپ کا مقام دنیا سے بلند ہوگا، اور کیسا بلند ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب ان دونوں آیتوں کا معنی جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب دنیا میں تو ہماری رضا پہ راضی رہا، دنیا میں تو ہماری رضا پہ راضی رہا، اے حبیب سن اب حشر والے دن ہم تیری رضا پہ راضی رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، محمد ہمارے، بڑی شان والی، محمد ہمارے، بڑی شان والی، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ دنیا میں کس کی رضا چلتی ہے؟ اونچا بولیے اللہ کی۔ اور رب فرما رہا ہے حبیب حشر والے دن آئیں گے تو آپ کی رضا چلے گی، آپ کی مرضی چلے گی۔ دنیا میں آپ ہماری رضا پہ راضی رہے، حشر والے دن ہم آپ کی رضا پہ راضی رہیں گے۔ ہوگا کیا ہوگا؟ عرش پر دو کرسیاں لگی ہوں گی، اللہ کے دائیں طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر بیٹھیں گے، حکم خدا کا ہوگا اور مرضی مصطفیٰ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا جب ساری کائنات اس حشر کے میدان میں حضور کی بارگاہ میں آئے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گا اور ایسی شان بیان کروں گا جس شان کی توفیق اللہ وہی مجھے عطا کرے گا۔ اور اللہ فرمائے گا حبیب اپنا سر اٹھا، مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا، شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو بس مصطفیٰ جو کہتے جائیں گے خدا حکم دیتا چلا جائے گا۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت محبت والی حدیث پاک ہے۔ حشر والے دن حضور کی مرضی کیسے چلے گی؟ قربان جائیں، قیامت کا منظر ہوگا، اور قیامت والے منظر میں حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا قد مبارک بڑا لمبا ہوگا، سرو کے درخت کی طرح لمبا قد ہوگا، اور آدم علیہ السلام کہاں بیٹھے ہوں گے؟ وہ حشر کے میدان میں ایک بڑے ٹیلے کے اوپر بڑے قد کے ساتھ اوپر بیٹھے ہوں گے۔ یعنی منظر ایسا بتایا حدیث میں جیسے او پی پوسٹ ہوتی ہے اور بڑی بلندی سے بندہ سارے منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قد مبارک بھی بڑا اور بیٹھے بھی بڑے ٹیلے پر حشر میں اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنے میں فرشتے حضور کے دو امتیوں کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑے گی کہ حضور کے امتی اور وہ جہنم لے جائے جا رہے ہیں۔ قربان جائیں، آدم علیہ السلام وہی بیٹھے بیٹھے آواز لگائیں گے چونکہ آسمانوں پر حضور کا نام نامی کیا ہے؟ احمد۔ وہ آواز لگائیں گے یا احمدو ھذا عبادک، اے اللہ کے حبیب احمد ادھر دیکھیے یہ آپ کے بندے فرشتے جہنم لے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک کے کلمات ہیں، وہاں بڑا شاہانہ لباس ہوگا حضور کا، لیکن حضور نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنا اظہار بند اوپر کروں گا اور دوڑ لگاؤں گا کہ اس سے پہلے کہ وہ ان کو جہنم میں لے جائیں میں ان امتیوں کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور پہنچوں گا تو فرشتے عرض کریں گے آقا ہم مجبور ہیں، آپ کے رب کا حکم ہے کہ انہیں ادھر لے جائیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں رب کی طرف دیکھوں گا اور آواز آئے گی فرشتوں جیسے میرا مصطفیٰ کہتا ہے انہیں واپس چھوڑاؤ۔ سامعین کرام،
حضور تو حضور رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں تو سارے نبی بھی مل کر مصطفیٰ کی امت کا خیال رکھیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہیں جہنم کی طرف نہ جائے۔ سامعین کرام، آخرت میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ وہ دنیا سے بھی بلند ہوگا، اور کتنا بلند ہوگا؟ دنیا میں ہم خدا کی رضا پہ راضی رہے، اور حشر والے دن خدا مصطفیٰ کی رضا پہ راضی رہے گا۔ سامعین کرام، آخری بات، میلاد منایا جائے اور سیرت کو اپنایا جائے۔ بولیے، سیرت کو اپنایا جائے۔ اب سیرت کو کیسے اپنایا جائے؟ بس ایک حدیث پاک عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اور یہی پیغام اس میلاد ویلفیئر سوسائٹی کا ہے، یہی پیغام منہاج القرآن کا بھی ہے کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی کا دم بھرتے ہیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو بھی اپنایا جائے۔ ہم وظیفے کرتے ہیں، مختلف عبادات کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں، جنتی ہونے کی کوئی ضمانت مل جائے تو آئیں، میں آپ کو جنتی ہونے کی ایک ضمانت دے رہا ہوں، اور میری کیا اوقات کہ میں دے رہا ہوں، یہ جنتی ہونے کی ضمانت خود مصطفیٰ نے عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے عطا کی ہے؟ بولیے، حضور نے عطا کی ہے۔ اب جنتی کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت اس کی تعریف کی۔ حضور بیٹھے ہیں مسجد نبی میں، چند غلام پاس بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا سنو، ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا نا، سب سے پہلے میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ نے نظریں لگا لی دروازے پر۔ ایک بوڑھا صحابی اندر آیا مسجد میں، اس نے اپنے جوتے اتارے، ایک طرف رکھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ وہ جو پہلے پاس بیٹھے تھے وہ سارے غور سے دیکھنے لگے، اور اس کے اندر کیا ہے جو اللہ کا نبی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جنتی ہے؟ وہ سارا جتنی دیر بیٹھا رہا دیکھتے رہے، انہیں کوئی غیر معمولی شے نظر نہ آئی۔ دوسرا دن آیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا ابھی جو شخص اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اور قربان جائیں اگلے دن بھی وہی داخل ہوا۔ تیسرے دن پھر آقا نے کہا آج جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی وہی شخص آیا۔ جب ظاہراً کوئی علامت نظر نہ آئی نا تو ایک صحابی ان کے ساتھ اٹھ کے ان کے گھر چلے گئے۔ ایک دن یا چند دن ان کے گھر رہے اور دیکھتے رہے کہ کچھ تو ہے نا اس کے اندر جس کے باعث اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ ایک دو دن ساتھ رہنے کے بعد بھی کچھ نظر نہ آیا، بس فرض نمازیں ادا کرتے تھے اور باقیہ زندگی کے معمولات۔ جانے لگے تو پوچھا کہ میں آپ کے پاس اس نیت سے آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے 3 بار آپ کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، کچھ تو دیکھوں کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سوچ بچار کر کے، یار سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں سمجھ آتا کہ میرے آقا نے یہ شان مجھے یا یہ مبارک بات کیوں عطا کی ہے۔ تھوڑا غور کیا تو غور کر کے کہنے لگے ہاں ایک بات سمجھ آتی ہے، شاید اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے جس کے باعث آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے؟ تو فرمانے لگے یہ دیکھ رہے ہو مدینہ کی ساری وادی، اس ساری وادی میں جتنے لوگ ہیں میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ، بغض یا حسد نہیں ہے۔ میرا دل ان سب سے کینے، بغض اور حسد سے پاک ہے۔ سامعین کرام، یہ جنت کی ایک ایسی ضمانت ہے جو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بھئی ہم نے کسی کے ساتھ بغض کریں یا محبت کریں، حسد رکھیں یا نہ رکھیں، اگر یک طرفہ آپ اپنا دل کسی اور کے بغض اور حسد اور کینے سے پاک کر لیں، اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ کتنا آسان سودا ہے، کتنا آسان طریقہ کار ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے، میں نہ ہاتھ کھڑے کرواتا ہوں نہ کوئی اور عرض کرتا ہوں، بس صرف آنکھیں بند کریں تھوڑی دیر کے لیے، سر جھکائیں اور 2-3 جملے میرے ساتھ کہہ دیں۔ آنکھیں بند کریں، ذرا سر جھکائیں اور آقا کی بارگاہ میں عرض کریں آقا ہم آپ کے حکم کے مطابق آج سے اپنا سینہ لوگوں کے بغض، حسد، کینے سے صاف کر رہے ہیں۔
آج سے ہم کسی سے کوئی کینہ بغض اور حسد نہیں رکھتے ہیں۔ آقا آئندہ بھی پاکیزگی کی توفیق عطا فرمائیے۔ وما علینا۔